السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اور زندگی کے ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان ہے توحید فی تصرف، یعنی تصرف میں توحید. تصرف یعنی اختیار والا، ہر قسم کا اختیار رکھنے والا، یعنی مختار کل. پوری دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق اختیار رکھنا، اپنا حکم چلانا، اپنی خواہشیں مارنا، ضلانا، روزی میں کم کرنا یا زیادہ کرنا، بیمار کرنا، صحت و تندرستی عطا کرنا، فتح و شکست دینا، عزت و ذلت دینا، ضرورت کے تحت مدد کرنا اور مرادیں پوری کرنا. یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ کسی کی شان نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 میں، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی ہے جسے بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان. تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 38 میں، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بھی بچوں والا بنایا تھا، لیکن کوئی بھی نبی اور رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر آئے. یعنی کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں پر جو بھی معجزہ ہوتا، ان کے ہاتھوں پر جو بھی نشانی ظاہر ہوتی، وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اور اس معجزہ میں کسی بھی نبی یا رسول کی کوئی دخل یا مداخلت نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 17 سے 22 میں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اور جو کچھ چیز تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندے نہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. ہم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں یعنی ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. کیا اللہ کے سوا کسی اور نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کون سا وہ زمین، آسمان، ستارہ، سیارہ کو پیدا کر دیا ہے جسے لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں. اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ تو خود اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 582 میں، اور صحیح مسلم حدیث جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 108 میں آیا ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت ٹوٹ گئے اور سر زخمی ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ بھلا وہ شخص کیسے کامیاب ہوگا جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور دانت کو توڑ دیا، حالانکہ وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ
آیت نمبر 128 میں نازل کی، اے پیغمبر یہ سب آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور بعد میں اس جنگ میں شامل اہم لوگ سب ایمان لے آئے۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وحبسی بن حرب، اور مشرکین مکہ کا سپہ سالار ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ سب ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں 2 لوگ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے، اس نے اپنے ساتھی سے بولا کہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ میرے 2 باغ برباد ہو جائے گا اور میں قیامت قائم ہونے کا خیال کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں باغ کو تو ختم کر دیا، اور آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ وہ اللہ سے اس کا بچاؤ کر سکتی اور وہ خود بدلہ لینے والا نہ بن سکا۔ اگلی آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیار برحق کے لیے ہے، اور تو ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح بہت ہی بہتر ہے اور انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔